آئی ڈونٹ نو آپ نے کیا اسٹڈی کیا، کس حد تک آپ سوشل کانٹریکٹ خود اس کو اس کی فلاسفی پہ آپ نے بات کی ہے، اس کی سراؤنڈنگس پہ آپ نے بات کی ہے کہ کیا ماحول تھا جس میں یہ چیزیں ایمرج ہوئی. آج چونکہ میرا سر کو یہ تھا کہ آپ زیادہ اس کانٹیکسٹ پہ بات کریں، ٹھیک ہے، کانٹریکٹ کو میں چاہتا تھا کہ میں خود آپ کے ساتھ بات کروں، اسی طرح سراؤنڈنگس میں اور اس انوائرمنٹ پہ بات کانٹریکٹ کے حوالے سے نہیں. یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے، ہابس اور روسو کو کہا جاتا ہے جی یہ سوشل کانٹریکٹ تھیورسٹ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ سوشل کانٹریکٹ کا نظریہ دیا. ٹھیک ہے، ہابس انگلش مین تھا، لاک انگلش مین تھا، اور روسو فرینچ تھا. اور ان کا جو سوشل کانٹریکٹ کا نظریہ ہے اس نے بعد میں آنے والے پولیٹیکل تھاٹ کو اتنا انفلوئنس کیا کہ آج بھی جب لوگ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، جب سول سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، تو یہ ٹرم سوشل کانٹریکٹ یوز کی جاتی ہے. مثلاً دو فلاسفر جو آپ کی 21st سینچری کے ہیں، رالز RAWLS، وہ گوتھیئر، ان دونوں نے 21st سینچری میں مزید جو سوشل کانٹریکٹ تھیوری تھی اس کو ڈفرینٹ انداز میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی اور اسی تھیوری کو بیس بنایا. جو آپ کے mid 16, 15, 16, 17 سینچری کے اندر پیدا ہونے والا تھاٹ تھا، پیدا ہونے والی سوچ تھی، یہ سوشل کانٹریکٹ کا نظریہ تھا، اس نے 21st سینچری میں بھی متاثر کیا. اور اس کے بعد بھی پولیٹیکل سلوگن کے طور پہ سوشل کانٹریکٹ کا لفظ استعمال ہوتا رہا ہے. آپ کے ہاں بھی پاکستانی پالیٹکس میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کے پالیٹیشنز کی طرف سے اکثر کسی نہ کسی کارنر سے یہ آواز آتی ہے ہمیں ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. جو کانسٹیٹیوشن تھا پاکستان کا اس کو بھی کہا جاتا ہے دس واز سوشل کانٹریکٹ، یہ ایک ایگریڈ اپان سوشل کانٹریکٹ تھا جس پہ سوسائٹی کے سب لوگوں نے سگنیچرز کیے، حالانکہ سب نے نہیں کیے لیکن اس کو پیش ایسے کیا جاتا ہے. پھر جو فاشسٹ رجیم ہے، چاہے وہ ہٹلر کا فاشزم ہو یا میسولینی کا فاشزم ہو، وہ بھی اپنے اقتدار کو جواز دینے کے لیے سوشل کانٹریکٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ جی سوشل کانٹریکٹ ہو چکا ہے، دیز آر دا ایگریڈ اپان پرنسپلس. تو یہ نظریہ سوشل کانٹریکٹ کا بنیادی طور پہ originated کہاں سے ہوتا ہے؟ اب ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، آپ نے اپنی لاسٹ کلاسز میں بھی کی ہوگی، کہ یہ انلائٹمنٹ اور رینیساں کے دور میں یہ تھیوریز ایمرج ہوئی. اور رینیساں کا مطلب کیا تھا؟ نشاط ثانیہ، ٹھیک ہے، ریوائول آف انٹلیکٹ، ریوائول آف نالج، ریوائول آف انلائٹمنٹ. کیا یہ ممکن ہے کہ جب آپ ریوائول کی بات کر رہے ہو تو جس چیز کا ریوائول ہو رہا ہے اس سے کٹ کے کوئی نظریہ جنم لے سکتا ہے؟ ریوائول تو کہہ رہے ہو، جس چیز کا ریوائول ہو رہا ہے اس کے انفلوئنسز آپ کے ریوائول میں ہوں گے. حالانکہ جو سوشل کانٹیکسٹ ہے وہ بدل چکا، انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی، انفینٹ کیپٹلزم کا دور شروع ہو گیا، صنعتیں بننا شروع ہو گئی. لیکن اس دور میں جب آپ ریوائول کی بات کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ جو سیاسی سوچ ہے، جو معاشی سوچ ہے، جو آج سے کس چیز کی ریوائول ہو رہی ہے، دیٹ واز دا ریوائول آف گریک پولیٹیکل تھاٹ. یونان میں جو سوچ، چاہے وہ تھیلیس کی ہو، وہ پیتھاگورس ہو، وہ پلیٹو ہو، وہ سوکریٹیز ہو، وہ ایرسٹوٹل ہو، ان کا ریوائول ہے. ٹھیک ہے، تو سوشل کانٹریکٹ کی تھیوری بھی جب دی جا رہی ہے تو اس میں جو فرسٹ سوشل کانٹریکٹ ہمیں نظر آتا ہے جس سے انفلوئنسڈ ہو کے یہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری ایمرج ہو رہی ہے، دیٹ واز دا کانٹریکٹ، سوشل کانٹریکٹ present in the writings of پلیٹو. ٹھیک ہے، پولیٹیکل تھاٹ پہ پہلا ٹھیک ہے. پلیٹو میں ہم بات کر چکے ہیں. اب دیکھیں پلیٹو نے سوکریٹیز کی زندگی کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور خاص طور پہ جب وہ سوکریٹیز کی لائف کے بارے میں لکھ کر آئے کرائٹو میں جو اس کا ڈائلاگ ہے،
سوکریٹس کی زندگی اور اس کی موت کا جو ٹریجڈی ہے جس میں اس نے بیان کیا ہے CRITO کرائٹو، اس میں اس نے سوشل کانٹریکٹ کی طرف ریفر کیا ہے، ایک انڈیکیشن دی ہے کرائٹو میں، سمجھ رہے وہ سوکریٹس کی زبانی وہ سوشل کانٹریکٹ بتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ریپبلک میں جب ہم آتے ہیں تو ریپبلک میں اگر آپ کو یاد ہو، یہ تو ہم نے ڈسکس کی تھی نا ریپبلک ڈیٹیل میں، ریپبلک میں گلاکون کے منہ سے وہ چند باتیں کہلواتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ جسٹس کیا ہے؟ اٹ از دی گاڈیج آف فیئر۔ ایک بندے کو اپنی زندگی جانے کا خوف ہوتا ہے، اس لیے وہ دوسرے کی جان نہیں لیتا۔ تو ایک ایگریمنٹ سوسائٹی میں جو لاز بنتے ہیں وہ لاز آؤٹ کم ہے فیئر کا، خوف کا، ایک دوسرے سے ڈر کا، کہ میں اگر اس کی چیز چھینوں گا تو یہ مجھ سے چھین لیا، جب طاقتور ہوگا وہ آ کے مجھ سے چھین لے گا۔ کچھ ایسی بات آپ کو ہابس کی اسٹیٹ آف نیچر میں بھی ملے گی۔ ہابس کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے دیٹ از انفلوئنسڈ بائی گلاکونز ڈائلاگز ان ریپبلک، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح سے جو لاک کا ہے اس میں بھی آپ کو انفلوئنسز نظر آئیں گے کرائٹو کے اور ریپبلک کے، گلاکونز تھاٹ کے۔ تو پہلے اس کو ذرا سا سمجھ لیتے ہیں کہ کرائٹو میں جو سوشل کانٹریکٹ کا انڈیکیٹ کیا ہوگا، آئی ڈونٹ نو آپ نے کیا اسٹڈی کیا، کس حد تک آپ سوشل کانٹریکٹ خود اس کو اس کی فلسفی پہ آپ نے بات کی ہے، اس کی سراؤنڈنگس پہ آپ نے بات کی ہے کہ کیا ماحول تھا جس میں یہ چیزیں ایمرج ہوئی۔ آج چونکہ میرا سر کو یہ تھا کہ آپ زیادہ اس کانٹیکسٹ پہ بات کریں، ٹھیک ہے، کانٹریکٹ کو میں چاہتا تھا کہ میں خود آپ کے ساتھ بات کروں، اسی طرح سراؤنڈنگس میں اور انوائرمنٹ پہ بات کانٹریکٹ کے حوالے سے نہیں۔ یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے، ہابس ڈاس اور روسو کو کہا جاتا ہے جی یہ سوشل کانٹریکٹ تھیورسٹ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ سوشل کانٹریکٹ کا نظریہ دیا، ٹھیک ہے۔ ہابس انگلش مین تھا، لاک انگلش مین تھا، اور روسو فرینچ تھا، اور ان کا جو سوشل کانٹریکٹ کا نظریہ ہے اس نے بعد میں آنے والے پولیٹیکل تھاٹ کو اتنا انفلوئنس کیا کہ آج بھی جب لوگ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، جب سول سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹرم سوشل کانٹریکٹ یوز کی جاتی ہے۔ مثلا دو فلاسفر جو آپ کی 21st سینچری کے ہیں، رالز RAWLS، اور گوتھیر، ان دونوں نے 21st سینچری میں مزید جو سوشل کانٹریکٹ تھیوری تھی اس کو ڈفرینٹ انداز میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی اور اسی تھیوری کو بیس بنایا۔ جو آپ کے mid 16, 15, 16, 17 سینچری کے اندر پیدا ہونے والا تھاٹ تھا، پیدا ہونے والی سوچ تھی، یہ سوشل کانٹریکٹ کا نظریہ تھا، اس نے 21st سینچری میں بھی متاثر کیا، اور اس کے بعد بھی پولیٹیکل سلوگن کے طور پہ سوشل کانٹریکٹ کا لفظ استعمال ہوتا رہا ہے۔ آپ کے ہاں بھی پاکستانی پالیٹکس میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کے پالیٹیشنز کی طرف سے اکثر کسی نہ کسی کارنر سے یہ آواز آتی ہے ہمیں ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے۔ جو کانسٹیٹیوشن تھا پاکستان کا اس کو بھی کہا جاتا ہے دس واز سوشل کانٹریکٹ، یہ ایک ایگریڈ اپان سوشل کانٹریکٹ تھا جس پہ سوسائٹی کے سب لوگوں نے سگنیچرز کیے، حالانکہ سب نے نہیں کیے لیکن اس کو پیش ایسے کیا جاتا ہے۔ پھر جو فاشسٹ رجیم ہے، چاہے وہ ہٹلر کا فاشزم ہو یا میسولینی کا فاشزم ہو، وہ بھی اپنے اقتدار کو جواز دینے کے لیے سوشل کانٹریکٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جی سوشل کانٹریکٹ ہو چکا ہے، دیز آر دا ایگریڈ اپان پرنسپلس۔ یہ ایک نظریہ سوشل کانٹریکٹ کا بنیادی طور پہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اب ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، آپ نے اپنی لاسٹ کلاسز میں بھی کی ہوگی، کہ یہ انلائٹمنٹ اور رینیساں کے دور میں یہ تھیوریز ایمرج ہوئی۔ اور رینیساں کا مطلب کیا تھا؟ نشاط ثانیہ، ٹھیک ہے، ریوائول آف انٹلیکٹ، ریوائول آف نالج، ریوائول آف انلائٹمنٹ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جب آپ ریوائول کی بات کر رہے ہو
تو جس چیز کا ریوائول ہو رہا ہے اس سے کٹ کے کوئی نظریہ جنم لے سکتا ہے؟ ریوائول تو کہہ رہے ہو، جس چیز کا ریوائول ہو رہا ہے اس کے انفلوئنسز آپ کے ریوائول میں ہوں گے، حالانکہ جو سوشل کانٹیکسٹ ہے وہ بدل چکا، انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی، انفینٹ کیپٹلزم کا دور شروع ہو گیا، صنعتیں بننا شروع ہو گئی، لیکن اس